نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس سے زیادہ داد اللہ کے محبوب کا سنو، یا ربی امتی امتی۔ یا اللہ ابراہیم نے کہا، اے اللہ جو میری مانے میرا جو میری نہ مانے تیری مرضی، معاف کر دے یا عذاب دے دے۔ عیسیٰ نے کہا، تیرے بندے ہیں، عذاب دے، تیرے بندے ہیں، تم معاف کر۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا، یا اللہ نہ میں ابراہیم کی کہوں نہ میں عیسیٰ کی کہوں بلکہ میں اپنی کہوں، یا ربی امتی امتی، یا ربی امتی امتی۔ اے اللہ میری امت کو معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے، نہیں کرتا تو پھر کر دے، امتی امتی کہہ کر جو رونا شروع کیا، یہاں تک کہ جبرائیل بھاگے ہوئے آئے۔ اللہ نے دہرایا، جاؤ پوچھو میرے محبوب کیوں روتے ہو۔ انہوں نے کہا، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کیوں پریشان ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ کہا، جبرائیل مجھے میری امت کا غم کھا رہا ہے۔ تو اللہ نے کہا، اچھا جاؤ خوشخبری سنا دو تیری امت کے بارے میں، تجھے راضی کر دوں گا اور یہ دنیا سے جانے کا دن آ گیا۔ جبرائیل اندر آئے، اسرائیل باہر۔ آج انوکھا موت کا قصہ پیش آنے والا ہے جو آج تک کبھی نہیں ہوا کہ اسرائیل باہر کھڑے ہوئے ہوں۔ جبرائیل اندر آئے، یا رسول اللہ یہ اسرائیل باہر ہے، اندر آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا، اجازت ملے تو چلے جانا، نہیں تو واپس آ جانا۔ یا رسول اللہ جب سے موت کا کام میرے ذمہ لگا ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی کو اختیار نہیں دیا، آپ کو اختیار دیا ہے، چاہے تو رکیں چاہے تو چلیں۔ آپ نے فرمایا، جبرائیل جو اب بعد میں دوں گا، جاؤ اللہ سے پوچھ کر آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ ایسے موقع پر بھی امت یاد رہی۔ جبرائیل واپس آئے، یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کی امت کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ کہا، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، یا اللہ امت کا اگر تو محافظ ہے تو مجھے بلا لے۔ جبرائیل بھی اس بات پر غمگین ہو گئی، یا رسول اللہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جانے کا فیصلہ کر لیا ہے تو میرا بھی آج دنیا میں آخری دن ہے، آج کے بعد میں وہی لے کر نہیں آؤں گا۔ وہ مبارک سلسلہ جو آدم علیہ السلام سے چلا آج ٹوٹ گیا، آج وہ ختم ہو گیا، آج کے بعد میں وہی لے کر نہیں آؤں گا۔ وہ مبارک سلسلہ جو آدم علیہ السلام سے چلا آج ٹوٹ گیا، آج وہ ختم ہو گیا۔ آج کے بعد اسرائیل نے اپنا کام شروع کیا تو آپ نے کہنا شروع کیا، نماز پڑھتے رہنا، نماز پڑھتے رہنا، ماتحتوں سے اچھا سلوک کرنا، یہ آخری الفاظ تھے۔ ان الفاظ کا اسلام آباد میں پاکستان میں مسلمانوں نے کیا پاس کیا کہ 95% لوگ نماز چھوڑ گئے۔ آخری الفاظ نماز نماز نماز، غلام سے اچھا سلوک، نوکروں سے اچھا سلوک، ماتحتوں سے اچھا سلوک، اور پھر جب واز پست ہوگی نماز نماز، پھر آخر میں کہا، یہ کہہ کر اللہ کے پاس چلے گئے، میرے بھائیوں منزل تک پہنچنا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے ہاتھوں میں ہاتھ دینا پڑے گا، نہیں تو ہم بھٹک جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے، راستہ نہیں ملے گا، منزل نہیں ملے گی۔ منزل تک پہنچنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بہ قدم چلنا پڑے گا۔ یہ گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، 50 لاکھ سے لے کر 5 لاکھ کی گاڑیاں کھڑی ہیں۔ 50 لاکھ کی گاڑی کے ایک ٹائر میں سے ہوا نکال دو، 1 روپے کی ہوا نکل گئی، ایک گاڑی اب نہیں چل سکتی۔ کوئی دیوانہ ہے جو اس کو چلائے گا، کہیں گے الٹ جائے گی۔ کوئی کہے میری 50 لاکھ کی گاڑی ہے، اگر ہوا نکل گئی تو کیا ہوا،
1 روپے کی ہوا نکلی ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ گاڑی چلاؤ تو چلائے گا تو ضرور الٹ جائے گا۔ اسی کے اوپر میرے بھائیوں، گاڑی کے پہیے میں سے ہوا نکلی، گاڑی الٹ گئی۔ محبوب خدا کی سنت نکلی تو ایمان کی گاڑی سلامت چلے گی۔ کیا اللہ کے رسول کی سنت ٹائر کی ہوا سے بھی سستی ہے؟ کیا اللہ کے رسول کا طریقہ کار ٹائر کی ہوا سے بھی سستا ہے؟ کیا اس کی اہمیت اتنی بھی نہیں جتنی ٹائر میں ہوا کی ہے؟ کیا اس کی قیمت اتنی بھی نہیں جتنی اس ہوا کی ہے؟ میرے بھائیوں، ایک ٹائر کٹ جائے تو سارا سسٹم فیل ہو جاتا ہے۔ ایک سنت جب ٹوٹتی ہے تو بندے اور رب کا سسٹم ضرور ٹوٹتا ہے، اور چونکہ ہم اللہ کے رسول کی عظمت کو نہیں جانتے، مسئلہ یہاں اٹکا ہوا ہے۔ اللہ کو ویسا نہیں جاننا جیسے وہ ہے، اس کے رسول کو ویسا نہیں جانا جیسے وہ ہے، اس کی محبتوں کو ہم نے نہیں پہچانا جیسے وہ کر کے گیا، اس کے درد اور دکھ ہم نے کہیں پڑے ہیں جیسے وہ کر گیا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول کی ایک ایک ادا اللہ کو محبوب ہے، اس پہ آنا پڑے گا۔ جو آئے گا وہ کیسے اونچے اڑے گا۔ ایک آدمی کو جانتا ہوں جس کے ماں اور باپ کو جانتا ہوں، جب وہ جنت کے در پہ آئے گا تو آٹھوں دروازے کھل جائیں گے، ہر دروازہ کا ایک مرحبا 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 مرحبا۔ ہر دروازہ کہے گا ادھر سے آئیں ادھر سے آئیں ادھر سے آئیں ادھر سے آئیں ادھر سے آئیں۔ حضرت سلمان فارسی گھٹنوں پہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ، کون ہے یہ عزتوں والا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ ابوبکر ہے، جس کو آٹھوں دروازے پکاریں گے۔ کیوں؟ سب کچھ لگا دیا، سب کچھ لوٹا دیا۔ پھر آپ نے فرمایا، عمر، میں نے رات کو ایک گھر دیکھا، جنت میں ایک اینٹ موتی کی، ایک یاقوت کی، ایک زمرد کی۔ میں نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ مجھے کہا گیا ایک قریشی کا ہے۔ تو اتنا خوبصورت محل تھا کہ میں اندر جانے لگا تو مجھ سے فرشتے نے کہا آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے۔ پھر آپ نے مذاق کیا، عمر، جی تو چاہتا تھا کہ اندر جا کر دیکھوں، تیرا غصہ یاد آ گیا اس لیے نہیں دیکھا۔ حضرت عمر کہنے لگے، اب صلی اللہ علیہ وسلم پر غصے ہو سکتا ہوں، رونے لگے۔ پھر آپ نے کہا، عثمان، جنت میں ہر نبی کا ساتھی ہے، میرا جنت کا ساتھی تو ہے۔ پھر آپ نے علی کا ہاتھ پکڑا اور تھوڑا سا اپنے قریب کیا، پھر ارشاد فرمائی، اے علی، تو راضی ہے اس بات پہ کہ تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہو، آمنے سامنے؟ حضرت علی رونے لگے، کہا یا رسول اللہ، میں راضی ہوں۔ پھر آپ نے کہا، اے طلحہ، اے زبیر، جنت میں ہر نبی کا ایک حواری ہے، میرے 2 حواری ہیں، طلحہ زبیر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبد الرحمن، تو سب سے آخر میں میرے پاس آیا۔ عبد الرحمن بن عوف 10 مبشرہ میں سے ہیں۔ کہا تو آیا تو صحیح، پر سب سے آخر میں آیا۔ کہا کیوں یا رسول اللہ؟ کہا تیرے مال کی کثرت نے تجھے حرام میں پھنسا دیا، حلال مال نے اتنی دیر کروا دی۔ جب مال ہی حرام ہوگا تو کیا بنے گا؟ جب کمائی حرام ہوگی تو کیا بنے گا؟ جب کمائی حرام ہوگی تو کیا حال ہوگا؟ جنہوں نے مال دے دیا وہ کس طرح اوپر اٹھے؟ آپ نے فرمایا، جو جنتی عورت سے شادی کرنا چاہے ایمن سے کر لے۔ حبشی عورت زید نے جلدی سے اس سے شادی کی۔ کہا جو جنتی دیکھنا چاہے تو دروازے سے آ رہا ہے۔ ایک انصاری صحابی داری سے پانی ٹپکتا ہوا جوتا ہاتھ میں لیے داخل ہو گئے۔ اگلے دن میں پھر فرمایا، جو جنتی دیکھنا چاہے آ رہا ہے۔ وہی صحابی کل والا پانی داری سے ٹپکتا ہوا جوتا ہاتھ میں لیے ہوئے داخل ہوئے۔ پھر آپ بیٹھے، کہا جو جنتی دیکھنا چاہے یہ آ رہا ہے۔ پھر وہی صحابی
تینوں دن ایک صحابی وہ آ رہا ہے اور اس کی داڑھی سے اسی طرح پانی ٹپک رہا اور وہ آگے جوتا رکھ کے نماز پڑھ رہا ہے۔ یمن سے بہت خوبصورت کپڑا آیا۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ کتنے خوبصورت ہیں۔ آپ نے کہا چھوڑو، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنت کی جو پوشاکیں ہیں وہ ان سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ حفصہ کی ماں آئی، یا رسول اللہ میرا بیٹا بدر میں شہید ہو گیا، میرا ایک ہی تھا مر گیا، مجھے بتائیں جنت میں ہے تو صبر کروں، اگر دوزخ میں ہے تو ایسا روؤں گی کہ سارا مدینہ دیکھے گا۔ آپ نے فرمایا حفصہ کی ماں تو دیوانی ہے، پگلی ہے، یہ کہہ رہی ہے اللہ کے راستے میں مرنے والا بھی کبھی دوزخ میں گیا؟ میں تجھے خوشخبری دیتا ہوں کہ تیرا بیٹا جنت الفردوس کی نہروں میں نہا رہا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا میں تینوں کو دیکھتا ہوں، جنت